عید الاضحیٰ پوری دنیا میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ بلتستان میں جس طرح عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے وہ باقی دنیا سے انتہائی مختلف ہے۔ تو آج ہم آپ کو مکمل طریقے سے بلتستان میں جس طرح عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے وہ دکھاتے ہیں۔ تو آئیے یہاں ہمارے جو مسجد ہے یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت یری جلگہ درگاہ کا سیروس چلن جیسے دعا بھی اچھے اسماعیل چوکو تابدار اولاد کو شدد بھی اسمت چوکو بارے الہا اولاد نعمت کو عشق نظمین قربان چکے یا اللہ آمین یا اللہ۔ حضور چکے دوے کا روحانی بیماریتنا جسمانی بیماریتنا یا شافی مطلق شفا یا عجلہ شدد رسی یا اللہ۔ ویورس، یہاں بلتستان میں کوئی عام آدمی یا قصائی قربانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایک متقی پرہیزگار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہاں گاؤں کے اوپر سے لے کر آخر تک مسجد امام صبح سے ہی قربانی شروع کرتے ہیں اور شام تک تقریباً مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک مخلص ایماندار ہونا ضروری ہے اور اس میں دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ مسجد امام ہے، گاؤں کے اوپر سے شروع کیا ہے قربانی کا سلسلہ۔ اچھا ویورس، ہم نے گوشت کا 3 حصہ کیا ہے۔ ایک حصہ مسجد میں لے جائے گا اور دوسرا حصہ یہاں پر رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ گھر والوں کے لیے۔ تو ابھی ہم اس کو کاٹ کے جو نا غریبوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ مسجد میں لے جائیں گے اور دوسرا حصہ ہم گھر میں بچوں کے لیے رکھیں گے۔ اور یہ قربان کرنے والے کے لیے یہ اور سری اور پائے وغیرہ جو قربان کرنے والا اس کے لیے یہ حصہ رکھا ہوا ہے۔ تو ویورس، ہم نے جو غریبوں اور رشتہ داروں کے لیے حصہ نکالا تھا اس کو ابھی ہم پیکنگ کر رہے ہیں۔ اس طرح پیکنگ کر کے ہم گاؤں کے اوپر سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے قربانی نہیں کیا اور جو رشتہ دار ہیں اور جو غریب ہیں ان سب کے لیے ہم یہ گوشت اس طرح پیکنگ کر کے، دیکھو یہاں پر اتنے سارے ہم نے پیکنگ بنایا ہے۔ اس میں تقریباً 30-40 پیکنگ ہم بنائیں گے
اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے سارے گھروں میں دیتے ہوئے آخری گھر تک جائیں گے. تو ابھی آپ دیکھیں اس طرح ہم پیکنگ کر کے گوشت کا ایک ایک بوٹی پیکنگ کرتے، کیونکہ ہم نے ایک دمبا ذبح کیا تھا تو اتنا زیادہ گوشت نہیں نکلتا، تو بس ایک ایک بوٹی ہم نے پیکنگ کر کے سارے گھروں میں پہنچانے کا ہم نے بندوبست کیا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں یہ سارے ہم پیکنگ کریں گے. اس طرح یہاں کے بچے بچیاں دیکھو گھروں میں گوشت دینے شروع کر دیے ہیں. یہاں اوپر کے گھروں سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے پڑوسیوں کو دیتے ہیں، اس کے بعد جتنے لوگوں نے قربانی نہیں کیا یا جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے گھروں تک گوشت پہنچاتے ہیں. تو اس طرح 4-5 بجے تک اسے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے بعد لوگوں نے مسجد کی طرف گوشت لانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو دمبا یا بیڑ بکری ذبح کرتے ہیں اس کے گوشت کا 3 حصہ کرتے ہیں. ایک حصہ مسجد میں اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہاں پر گاؤں میں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کیا ہو یا نہ کیا ہو ان سب تک یہاں پر ایک بندہ فریز بناتے ہیں. فریز بنانے کے بعد گاؤں کے اوپر سے لے کر نیچے تک تمام گھرانوں میں گوشت برابر تقسیم کر کے پہنچاتے ہیں تاکہ اس دن کوئی بھی گوشت کھانے سے قاصر نہ رہے. تو یہاں کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے. اور ابھی یہ بندہ دیکھو گوشت کاٹ کر برابر تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں 38 لوگ ہیں تو 38 حصے بنائے گئے ہیں. تو ابھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے. گوشت تقسیم کرنے سے پہلے ایک بندہ لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرتے ہیں گوشت تقسیم کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اس لیے یہاں پر بچے بڑے بزرگ جتنے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک بندہ اوپر سے شروع کرتے ہیں ایک ایک نام لے کر، اور ان کو حصے اٹھا کے دیے جاتے ہیں. اور جو نہ آئے ان کے لیے گھروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے پڑوسی لے جا کے وہاں پر پہنچاتے ہیں. تو ابھی دیکھیں یہاں پر جو عید الاضحیٰ منانے کا جو منفرد انداز ہے یہ بالکل سنت ابراہیمی کے عین مطابق ہے، تاکہ اس دن کوئی بھی بھوکا نہ سوئے، گوشت کھائے بغیر نہ رہ جائے. تو یہاں پر ایک تو لوگ گھروں میں بھی لے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بوٹی ٹکڑے کر کے، اور دوسرا مسجد سے ایک ایک حصہ ملتا ہے. اسی طرح آج کے دن گوشت مکمل ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر فریزر میں رکھنے فریج میں رکھنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں. صبح سے لے کر شام تک تقریباً جو گوشت ہے وہ غریبوں، مسکینوں اور مسجدوں میں لے جا کے تقسیم کر کے اسی دن کھاتے ہیں، اور بچنے کا کوئی چانس بہت کم رہتا ہے. تو یہ انتہائی خوشائن بات ہے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ پوری دنیا میں ہو تو شاید اس سے قربانی کا نام دیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے عید الاضحیٰ پیار، محبت، اخوت اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک، اچھے برتاؤ کا درس دیتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس قربانی کے فلسفے کو پورے سال بھر تک کے لیے جاری و ساری رکھیں.